بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہونے والے 3 نومبر کے جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اس پہ جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر آف کینیڈا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو کہ ناکام ہوگی بیسیکلی. تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ان دونوں موضوعات پہ، کیونکہ یہ نارتھ امریکہ میں بڑے اس وقت ہاٹ موضوعات تھے. تو پہلے ایک بات کرتے ہیں یو ایس الیکشنز کی. تو آپ نے یہ لاسٹ ڈبیٹ جو ہے وہ دیکھی ہوگی. اس میں 7-8 جو تھے وہ بیسیکلی موضوعات تھے جن پہ ڈسکشن کی گئی، اور ان کو ٹائم مخصوص دیا گیا کہ اس پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جس میں نے ساری ڈبیٹ دیکھی، وہ کوئی 1.5 گھنٹے کی تھی. تو اس میں میری ناقص اوپینین کے مطابق جو بائیڈن جو تھا وہ زیادہ مجھے ہیوی ویٹ نظر آیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 بل آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں. ایک دوسرے کے اوپر ذاتی الزامات بھی لگا رہے تھے، کرپشن کے، ٹیکس چوری کے الزامات لگا رہے تھے. پھر جو بائیڈن 4 سالہ جو کارکردگی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس پہ سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا کہ اس نے فلاں جگہ پہ یہ کام غلط کیا، کرونا کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، ٹیکسز کا جو معاملہ ہے وہاں پہ، انشورنس کے جو معاملات ہیں، میڈیکل کے جو معاملات ہیں، اس معاملے میں کافی اس نے اس کو ہدف تنقید بنایا. اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن پہ الزامات لگائے کہ رشیا سے اس کے بھائی نے، 2 بھائی ہیں، اس کا بیٹا ہے، انہوں نے $3.5 ملین کرپشن کر کے لیے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے تھے جو ہماری وہاں سب کانٹیننٹ کی سیاست میں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو میں دیکھتا رہتا ہوں ان کے جو یہ ڈبیٹس ہوتی ہیں، پہلے بھی بہت سالوں سے دیکھتا ہوں میں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، جو ہی یہ الیکشن ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اس میں تلخی نہیں رہتی، وہ اس طرح کی بات جو ہمارے ہاں چلتی رہتی ہے اگلے 4-5 سال تک، کہ وہ دھاندلی اور پھر اس کی وہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کی ٹانگیں کھینچنا، اس کو مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے بنا کے چلنے نہ دینا، اس کے خلاف سکینڈلز کھڑے کرنا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ اور ہماری سیاست میں، کہ اب یہ 3 ڈبیٹس جو ہوئی لاسٹ ان کی دونوں کینڈیڈیٹس کی، تو اس میں اب جو امریکن پیپل ہیں ان کی جو رائے ہے اور جو سرویز اس وقت آ رہے ہیں، اس میں بظاہر تو جو سروے ہیں، ابھی میں فائنینشیل ٹائمز کا بھی سروے دیکھ رہا تھا، تو اس میں تو جو بائیڈن کا جو پلہ ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ سیاست جو ہے وہ ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں مختلف جو ریاستیں ہیں وہ وہاں پہ کافی یعنی فوکس ہوتا ہے ان لوگوں کا. جیسے فلوریڈا ہے تو وہاں پہ ٹیکسس میں، کیونکہ وہاں بہت بڑی میجورٹی ہے فارنرز کی، انڈینز کی، ساؤتھ ایشینز کی، اور باقی کئی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ بلیک کمیونٹی بہت زیادہ ہے. اب امریکہ میں کوئی 14% کے قریب تو بلیک کمیونٹی ہے. اور اس دفعہ جو بائیڈن جو ہے وہ جو کارڈ کھیل رہا ہے اس میں وہ جو بلیکس کو، یہاں پہ بلیک کمیونٹی کو جو پیچھے کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان کو وکٹمائز کیا گیا، 1-2 بندے بھی اس میں مارے گئے. تو اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، ساری دنیا میں ہوئے پروٹیسٹ بلیک لائف میٹرز کے نام پہ، اب یہاں موومنٹ بھی چل رہی ہے، تو اس کو بھی وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے جو کہ ٹرمپ کے اگینسٹ جا رہی ہے بیسیکلی. اسی طرح مسلمانوں کا معاملہ ہے، تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے، مسلمان ممالک جو تھے جب ٹرمپ آیا ہے نیا برسر اقتدار، تو اس نے کئی اسلامی ملکوں سے آنے والے لوگوں پر پابندیاں لگا دیں جن کے پاس ایون گرین کارڈ تھے، ایون سٹیزن تھے، ان کو بھی آنے میں بڑی دشواری رہی. پھر ٹرمپ نے بہت سارے جو تھے وہ فیملیز کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا، بچوں کو ماؤں سے، فیملی سے الگ کر دیا. وہ بڑا یہاں پہ ایک مسئلہ رہا، اور وہ بڑی بڑی دل خراش ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ بچے کیسے
یہ چھین کے ان کی جو وہ ایجنسی تھی وہ لے کے جا رہی تھی ماں باپ سے، تو اس پر بھی اٹیک کیا جو بائیڈن نے. تو سوال بھی تھا بیسیکلی وہ جو موڈریٹر تھی اس کا، لیکن ٹرمپ نے کہا جی وہ ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے ہم نے ان بچوں کو، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. اور اس جتنے بھی تبصرہ نگار ہیں بعد میں آپ جتنے بھی ان کے ٹی وی چینلز ہیں بڑے بڑے ان پہ دیکھیں، اخباروں میں ان کی تبصرے دیکھیں، تو اس میں بہت سارے اس ڈبیٹ میں دونوں طرف سے ہی جھوٹ بولے گئے، بیسیکلی دونوں طرف سے ہی ایگزیجوریشن کی گئی، اور لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا سارے. لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ وہی سچویشن ہے. اب 47 ملین کے قریب تو یہاں پری جو اپنا پول ہے، یعنی پولنگ ڈیٹ سے پہلے وہ ووٹ پڑ چکے ہیں. 3 نومبر سے پہلے ہی ابھی یہاں پری پول ووٹنگ جاری ہے. تو اتنا ووٹ آلریڈی کاسٹ ہو چکا ہے، جس میں خدشات یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ جی اس میں چائنا انوالو ہے مجھے ہرانے کے لیے، اور رشیا انوالو ہے اس میں. اب ایران کا بھی نام لے لیا ہے ٹرمپ نے لاسٹ جو اپنی ڈبیٹ تھی اس میں. تو اس کے اوپر اب جو رد عمل تھا جو بائیڈن کا، اس نے کہا کہ جی اگر وہ انوالو ہوئے تو ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو جو مین ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے بیسیکلی، کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کا تھانے دار ہی سمجھتے ہیں، اور یہ رشیا کو بھی چائنا کو بھی جو ان کے برابر کے ملک ہیں. اب لیٹسٹ جو IMF کی رپورٹس ہیں جو نظر سے گزری ہیں ان کے مطابق تو چائنیز جو اکانومی ہے وہ اس وقت نمبر 1 ہے، اور US جو اکانومی ہے وہ نمبر 2 پہ جا چکی ہے. لیکن اس کے باوجود US کے دماغ میں ایک خناس جو ہے وہ گھسا ہوا ہے اور وہ نہیں نکل رہا. تو یہ ڈبیٹ جو تھی یہ اب کچھ حد تک تو اثر انداز ہوتی ہے لوگوں کو اپنی رائے بنانے میں، لیکن یہ چونکہ ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، یہ سارے معاملات کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے ووٹنگ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اب دیکھیں 3 نومبر ابھی دور نہیں ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، تقریباً 8-10 دن، تو فیصلہ آ جائے گا. لیکن جو اس وقت سروے چل رہے ہیں اس وقت 2-3 گھنٹے پہلے کے ابھی سروے میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو بائیڈن کو اس پہ برتری حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. لیکن یہ ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والے اپنا دنوں میں، اگلے آنے والے دنوں میں یہ اس ڈیفرنٹ سچویشن بنتی رہے گی. تو دیکھیے اب ان کا مقابلہ تو ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ بل آپس میں ٹکرو ٹکری ہیں. تو کون جیتتا ہے؟ کوئی بھی جیتے وہ مسلمانوں کے لیے، ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے، غریب ملکوں کے لیے، ان کے لیے تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں اب انشاءاللہ جو بائیڈن نے وعدے تو کیے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو میں پہلے دن ہی مسلمان کنٹریز پر سے جو پابندیاں لگائی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ آتے ہی ختم کر دوں گا میں. تو اب دیکھیں کہاں تک یہ اپنا وعدہ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. لیٹس سی. اب دوسری طرف یہاں کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف جو اسکینڈل ایک چل رہا تھا جس میں $920 ملین کا انہوں نے بھی چیریٹی ایک ہے یہاں پہ جس پہ پہلے بھی ایک میں نے ویڈیو کی تھی، ان کو دینے کا انہوں نے پلان کیا تھا، اور کاغذی ڈاکومنٹری جو کارروائی ہے وہ بھی ہوئی تھی، لیکن پیسے دیے نہیں گئے کیونکہ بیچ میں پھر یہ کرونا وائرس شروع ہو گیا اور وہ کام بیچ میں رہ گیا. تو اس سے پہلے ایک ان کے خلاف آیا تھا لاول ایک یہاں پہ کمپنی ہے، اس کے حوالے سے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی طرح کرپشن یعنی جوڑی تھی اپوزیشن نے کہ جی کرپشن کے لیے اس کو بھی نوازا گیا ہے. تو اب یہ ٹروڈو کے خلاف ابھی 2-3 دن پہلے ہی یہ نو کانفیڈنس موشن تھی اپوزیشن کی طرف سے، تو لیکن وہ ناکام ہو گئی. 180 ووٹ ملے ٹروڈو کو، 146 ووٹ اپوزیشن کو ملے، جبکہ جو جگمیت سنگھ یہاں ایک پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے 24 ووٹ ہیں. تو وہ بیسیکلی تو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن وہ اس نے ابسٹین کیا، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے اس میں. تو اس کے باوجود سروائیو کر گیا جسٹن ٹروڈو. اور ابھی کرونا کی وجہ سے بھی لوگ یہاں الیکشنز نہیں چاہتے بیسیکلی کہ الیکشنز ہوں. تو یہ
لوگ عوام جو اصل میں ہیں، جو عام عوام ہیں، وہ بیسیکلی اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے پولیٹکس میں، کیونکہ یہاں پہ 50-60% لوگ تو امیگرینٹ ہیں، تو وہ ان کو روزی روٹی کی پڑی رہتی ہے، 2-2 3-3 جابس کر رہے ہیں وہ، اور ان کو اپنا بریڈ اینڈ بٹر ون کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ کوئی اس طرح کا خاص، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک ہے یا ہمارے ملکوں میں جیسے ایک بہت ہوا فضا بنتی ہے سیاست کی، وہ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ روٹین کے مطابق کام چلتے رہتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک 2-3 پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں رہتی ہیں برسر پیکار. تو بہرحال یہ جو فریش جو تھی نو کانفیڈنس موشن، وہ تو ناکام ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں نیکسٹ کیا لایا عمل اختیار کرتی ہے اپوزیشن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن کا جو ان کی پالیسیز ہیں موجودہ گورنمنٹ کی، اور جو امیگرینٹ ہیں یہاں پہ، وہ بڑی تعداد میں لبرل کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹروڈو گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کی پالیسیاں زیادہ بہتر ہیں. اور دوسری جو پارٹی ان کی اپوننٹ پارٹی ہے، ان کی پالیسیز یہی نوٹس کیا گیا کہ اتنی پرو امیگرینٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ٹروڈو کو زیادہ حمایت حاصل ہے جو امیگرینٹ ہیں یہاں پہ، اور وہ اسی لیے پچھلا الیکشن بھی جیتا، اور یہ اگلا الیکشن جو تھا یہ بھی جیت گیا. تو اب کوشش تو اس کی ہے. ابھی جیسے یہاں کرونا چل رہا ہے، تو پچھلے یہ 7 ماہ سے تقریباً لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں، ہم آپ کو آپ کے رینٹ بھی دیں گے، آپ کو گروسریز کے پیسے بھی دیں گے، اور انہوں نے دیے، بڑے معقول پیسے دیے 7 ماہ. اور اب یہ سیکنڈ ویو یہاں شروع ہو گئی ہے. تو سیکنڈ ویو کے نتیجے میں بھی اب انہوں نے پورے 1 سال کے لیے سپٹمبر 2021 تک وہ جو سیم پیکیج تھا وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، کہ جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، اپنے بچوں کی گھروں میں نگہداشت کر رہے ہیں، وہ کام کاج پہ نہیں جا سکتے، وہ پیسے لیں گورنمنٹ سے، اور وہ مطلب باعزت طریقے سے گھروں میں بیٹھ کے آپ اس جو کرونا وائرس ہے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی وائرس نہ لگے. اس حوالے سے یہ ان کی بڑی اچھی ایک کاوش ہے، بڑی اچھی ان کی ایک جو اسٹریٹجی ہے. اور جو ان کے میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے پروفیشنل لوگ ہیں، ان کی رائے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے یہاں پہ. تو یہاں کی یہ عمومی صورتحال ہے اس وقت کہ سیکنڈ ویو جو ہے اس سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن کاروبار وغیرہ سارے کھلے ہیں، کام سلو ہیں، لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ بھی کم ہے نسبتاً. تو جو ٹریولنگ ہے وہ بھی بند ہے، جو موسٹلی ٹریولنگ یہاں سے یو ایس وغیرہ تھی وہ بند ہے، بارڈرز بند ہیں. انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی بند ہے زیادہ تر جو ہے، وہ جو ٹورسٹ کے حوالے سے ہے، ٹورسٹ کوئی نہیں ہے بالکل. اسی طرح ہوٹلنگ انڈسٹری جو ہے اور ٹورزم پلیسز جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں کافی سارا، یعنی ایک اس لحاظ سے ویرانی کا سماں ہے. ادروائز یہاں پہ سمر میں بہت ملینز اینڈ ملینز جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں ہر سال سیر کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے. تو وہ کافی جو ہے اس دفعہ ریسٹرکشنز رہیں اور نہیں آ سکے اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو بہرحال یہ سچویشن تھی امریکہ کی الیکشنز کی، اور یہاں پہ جو تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو انفارم کیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل، اور کیپ سپورٹنگ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.